سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ۔ تو لیجیے غیروں کے ساتھ اخلاق نبی کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم ناصر حسین اسماعیل متھا، متعلم درجہ دور حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و کبریائی خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بلغ العلا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ قابل صد احترام اور معزز سامعین کرام، اس وقت ہم اور آپ ایک دینی اخوت، دینی و ایمانی جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف رضا الہی، عشق نبی، عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا۔ اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے، وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امامت سے، نہ خطابت سے، نہ سیادت سے، نہ چوہرات سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کے متعلق ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقائد و معاملات، طور و طریقت، رہن و سہن، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ انسانیت کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ عابد و معبود میں افتراق پیدا ہو چکا تھا، صحیح طور و طریقت سے عاری ہو چکے تھے، اخلاق و کردار سے کافی دوری پیدا کر چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور و طریقت کے سدھار کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن اعظم سرور کائنات محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو۔ کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ و کریمہ کی بشارتیں توریت و انجیل زبور کے ذریعے نسل بعد نسل سنائی جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، میرے آقا کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا نے اپنے اخلاق پیش کیے، شری کلام پیش کیا، دشمنوں کے حق میں دعائیں دی۔ ایک طرف کفار و مکہ کی اذیت ناک دردناک تکلیف دہ باتیں ہوتی، دوسری طرف میرے آقا کے اخلاق کے کریمہ ہوتے، دعاؤں کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا نبی، ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف ان کی امانتیں میرے نبی کے پاس ہوتی، صادق و امین کے لقب سے پکارتے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہ میرے نبی کی طرف اٹھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دی کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ آئیے
اپنے آقا کے اخلاق کے بارے میں دوسروں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ ذرا میرے نبی کے اخلاق و کردار کیسے ہیں. ایک یہودی میرے نبی کے گھر مہمان بن کر آتا ہے, آنے کا انداز عجیب و غریب, ہاتھ میں ننگی تلوار لی آتا ہے, کلام گستاخانہ, انداز دشمنوں کا, نہ ادب نہ احترام. آ کر کہتا ہے یا محمد میں تیرا مہمان ہوں, دور سے آیا ہوں, تھکا ماندہ ہوں, بھوک و پیاس سے دوچار ہوں, سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ. دیکھو دنیا والوں میرے نبی کے اخلاق, فرمایا ہاں تو میرا مہمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنے عمدہ اخلاق. یہودی سے نہ نام معلوم کیا گیا, نہ بے ادبی پہ ٹوکا گیا, نہ یہ معلوم کیا گیا ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو, کیا ارادہ ہے, کب تک قیام رہے گا, کچھ بھی معلوم نہیں کیا گیا. میرے نبی نے فرمایا ہاں تو میرا مہمان ہے. میرا آقا یہودی مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں. یہودی مہمان دسترخوان پہ در سے بیٹھ جاتا ہے, نہ ادب نہ احترام, کھانا کھانا شروع کرتا ہے, نہ سنت کا خیال کرتا ہے نہ میرے نبی کا خیال کرتا ہے. روٹیاں توڑ توڑ کے کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے. میرے نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. یہودی مہمان میرے نبی کو جی بھر کے تکلیف پہنچاتا ہے. قربان جائے محمد تیرے اخلاق عظیمہ و کریمہ پر. یہودی نے دیکھا کہ محمد نہ ناراض ہوئے, نہ غصہ ہوئے, نہ برا بولا, نہ تکلیف پہنچائی, نہ بھوکا رکھا, نہ پیاسا رکھا, نہ بیگانہ رکھا, بلکہ عزت دی, ہمت دی, حوصلہ دیا, کھانا کھلایا, پانی پلایا, مہمان بنایا, گھر کا سارا کھانا پیش کر دیا. یہودی مہمان دل میں سوچتا ہے جو برسوں سے سنتا آ رہا تھا کہ آخری نبی جو محمد ہوں گے مکہ میں پیدا ہوں گے, ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے. یہ باتیں, یہ اخلاق, یہ کردار ان میں موجود ہے, لیکن پھر بھی ان کو آزمایا جائے اور کوئی تکلیف دہ کام کیا جائے جس سے محمد کو تکلیف ہو, اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا یہ وہی محمد ہے جن کے بارے میں برسوں سے سنتا آ رہا ہوں. یہودی مہمان کہتا ہے اے محمد تو نے کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, اب آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو. میرے نبی کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ آرام فرماتے ہیں, وہی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے. میرے نبی کا بستر پاک اور صاف ہے. یہودی کافر, لیکن میرے نبی نے انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا ہاں میرے مہمان میں بستر لگاتا ہوں, تم آرام کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مہمان کے لیے بستر لگاتے ہیں. یہودی فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے, نہ ادب نہ احترام, مہمان پوچھتا بھی نہیں اے محمد بستر ایک ہے, تم کہاں آرام کرو گے. یہودی حیران و پریشان ہے کہ عجیب عمدہ اخلاق کا آدمی جو کچھ مانگا سب پیش کر دیا. محمد تیرے اخلاق کریمہ و عظیمہ پر دنیا قربان ہو جائے. یہودی ابھی بھی دل میں سوچتا ہے کہ بستر دے دینا کوئی کمال نہیں, اب اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے محمد بھی پریشان ہو, اس کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو, ایک بار اور آزما کر دیکھ لوں. یہودی مہمان میرے نبی کے پاک بستر پر پیشاب کر دیتا ہے, پاخانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے. لیکن یہودی تھوڑی دیر میں گھبرانے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب بھی محمد اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے کچھ نہ بولے, لیکن اگر صحابہ کو, عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے ابھی نہ محمد بیدار ہے, نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں, نہ عمر فاروق موجود ہے. چلے اسی وقت یہاں سے رائے فرار اختیار کر لے تاکہ صبح ہوتے ہی اپنی منزل کو پہنچ جائے. یہودی مہمان میرے نبی کے بستر کو ناپاک کر کے رات کی تاریکیوں میں رائے فرار اختیار کر لیتا ہے. ادھر میرے آقا مہمان کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں, دیکھا بستر خالی ہے, مہمان غائب ہے, نجاست پڑی ہوئی ہے, پریشان ہو گئے میرا مہمان کہاں چلا گیا. اسے تکلیف ہوئی, ہم نے خبر نہیں لی, رب دو جہاں مجھے درگزر فرما. میرے آقا کی یہ طرف, میرے آقا کے عمدہ اخلاق کی دلیل تبھی تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی جب پریشان ہوئے حجرے میں تشریف لائے, بستر کو اٹھایا,
पानी लिया, नबूवत के हाथ से धोना शुरू कर दिया। इतने में मेरे नबी का गुलाम बिलाल आता है। यह मंजर देखकर परेशान हो गए। फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, मेरे होते हुए आप तकलीफ न उठाइए, लाइए बिस्तर मैं धो देता हूँ। मेरे नबी का जवाब सुनिए और अपने अखलाक को बनाइए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा बिलाल गुलाम मेरा था न कि तुम्हारा। मेरे नबी नबूवत के हाथ से बिस्तर धो रहे हैं। देखो दुनिया वालों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा पर दुनिया कुर्बान हो जाए। आज ऐसा अखलाक मुसलमानों में आ जाए और अखलाक में मोहम्मद अरबी की पैरवी हो जाए तो फिर सुनिए, मैं कहता हूं, यकीन ही नहीं पूरा यकीन के साथ कहता हूं, तुम्हारी कामयाबी होती। लेकिन जब तुमने अपने अखलाक और किरदार को बिगाड़ा, नबी की सुन्नत को छोड़ा, तो फिर क्या हुआ? वो तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम्हारे हाथों से कामयाबी गई। आज दुश्मनाने इस्लाम, यहूद और नसारा और दुनिया की दूसरी दुश्मन ताकतें मुसलमानों को जिल्लत की नजर से देखती ही नहीं बल्कि जलील समझती है, इस्लाम को बदनाम करती है। जरूरत है उस वह नबी, सुन्नत नबी के नबी को अपनाया जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका यहूदी मेहमान का नापाक किया हुआ बिस्तर पाक कर रहे हैं। उधर यहूदी को आधे रास्ते में याद आता है कि तलवार छोड़कर जा रहा हूं। फिक्र हुई, फिर हिम्मत की, चलो अभी मोहम्मद बेदार नहीं होंगे और नहीं सहाबा बेदार हुए होंगे, जल्दी वापस ले आता हूं। अल्लाह अल्लाह तभी तो कहा जाता है, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मेरे नबी का मेहमान, तुम तलवार छोड़कर नहीं जा रहे हो, हिदायत छोड़कर जा रहे हो। जब यहूदी मेहमान मेरे नबी के दरबार में दोबारा हाजिर होता है, अजीब मंजर देखता है कि मोहम्मद अरबी बिस्तर को पाक कर रहे हैं। मेरे आका की नजर यहूदी मेहमान पे पड़ती है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे मेहमान कहाँ चले गए थे? तुझे तकलीफ हुई, मुझे दरगुजर करना, मुझे रात में उठाया होता, मैं मोहम्मद तेरी खिदमत के लिए हाजिर होता। यहूदी मेहमान कहता है, ए मोहम्मद बस कर, मैंने तुझे तकलीफ दी। ए मोहम्मद, तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, बिस्तर बाद में धोना, बाद में पाक करना, पहले मुझे पाक करो, कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी मेहमान को कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया। यहूदी ने नबी को नबी और रसूल माना, खौफ से नहीं, डर से नहीं, तलवार से नहीं, बल्कि अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर इस्लाम कबूल किया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे अखलाक को बेहतर बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।